اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ آدم صفیح اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع۔ خطاب رب کائنات نے کیا، سونے نبی کی عظمت، سونے نبی کا بلندی، سونے نبی کا مقام۔ بنی سمجھ آئی، مال سمجھ آیا، دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، لیتی دیتی سمجھ آئی، قوم برادری سمجھ آئی، دفتر سمجھ آیا۔ یہ صدر ہے، یہ گورنر ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ بڑا منشی ہے، یہ حد کا SHO ہے، یہ SSP ہے، یہ DSP ہے، یہ سب سمجھ آئے۔ کوٹھ والوں، سونے نبی کی عظمت، مقام، بلندی کب سمجھ آئے گا؟ توجہ کرو، تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع۔ خطاب رب کائنات نے کیا، کوئی سونے نبی کی شان اردو میں بیان کرے گا، کوئی سندھی میں بیان کرے گا، کوئی سرائکی میں بیان کرے گا، کوئی پنجابی بروہی بلوچی میں بیان کرے گا، کوئی ہند کو گلگتی میں بیان کرے گا۔ گوٹھ والوں، قاری کامران، سونے نبی کی شان خدا کے قرآن سے بیان کرے گا۔ کھولو رب کا قرآن، تیسرا سپارہ، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی پیغمبروں کی روحوں، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا، میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ بولو، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو۔ تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع، اندازہ لگا سونے نبی کی عظمت اور مقام کا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں بنی کا شکر ادا کرتے ہو، اولاد ملی شکر ادا کرتے ہو، مال متا ملا شکر ادا کرتے ہو، بنگلے کوٹھی ماڑی ملی شکر ادا کرتے ہو، وہی اس بات کا شکر ادا کرو، میرے مولا مہربانی تیری، تو نے سونے نبی کا امتی بنایا۔ اس نبی کا امتی، توجہ کرو، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کائنات کی قسم، نبیوں کے نبی۔ زمین بنی بارہ، کاروبار تجارت کرنے والوں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، پسگردائی قرب و جوار سے گوٹھ اسرار مقصی میں جمع ہونے والوں، توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سونے نبی کی عظمت اور مقام پہچانو۔ یا کیا صرف ربیع الاول کے 12 دن نبی کی یاد کے لیے، کیا صرف ربیع الاول کا مہینہ سونے نبی کے ذکر کے لیے؟ توجہ کرو، کیا ربیع الاول اور سونے نبی کی میلاد کا معنی یہ گھنگرو، جھمکے، ناچ گانا، ڈھول تاشے، کیا یہ صرف نبی کی محبت کا ذریعہ ہے؟ توجہ کرو، میں نے کہا یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے۔ جن چیزوں کو نبی مٹانے آیا، ان چیزوں کو تم زندگیوں میں لاؤ اور کہو نبی سے محبت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جان دیں گے لیکن سونے نبی کی غلامی نہیں چھوڑیں گے۔
ہمارے اکابر علماء اور حقیقی عاشق رسول توجہ ہے، جنہیں صحیح معنوں میں سونے نبی سے پیار، عشق و محبت، توجہ کرو، وہ تو سونے نبی کا نام بھی بغیر وضو زبان سے نہیں ادا کرتے، بغیر وضو آقا کا نام نامی اس میں گرامی ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں وضو کا پتہ نہیں، ناچ گانا، ڈھول تماشے، اچھل کود، وہ طوفان بدتمیزی، توبہ توبہ، جنہیں یہودی اور عیسائی دیکھ کر شرمائے، یہ ہے غلام محمد، یہ ہے غلامان محمد۔ توجہ کرو، آج معاشرے کو کس رخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں ولادت بیان کروں گا، اور توجہ کرو، وہ میلاد اور ولادت بیان کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ارے کائنات میں ایسا کون شخص ہوگا، توجہ کرو، جسے آقا کا پیدا ہونا، میلاد ولادت کی خوشی نہ ہو، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں۔ توجہ کرو، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں جسے آقا کی میلاد اور ولادت کی خوشی نہ ہو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن خوشی اس کا کیا معنی ہے؟ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو کہ خوشی کسے کہتے ہیں، اور خوشی منانے کا اور خوشی کے اظہار کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے۔ توجہ کرو، خوشی میں بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نگاہ کے سامنے رہے، اور غمی میں بھی، پریشانی میں بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم نگاہ کے سامنے رہے۔